بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن تمہارے رب کو اگر پسند آ جائے تو وہ دوزخ تم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ خشک پتے بتا دیتے ہیں کہ یہاں زوال سب کو آتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکو گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر آئے گی۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی صحیح، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جا۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات، زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو، کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں،
کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا
اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔
इस दुनिया में एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही इंसान अपने आप से मिल सकता है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। अपनी रूह की तलाश करो और अपने दिल को सिर्फ अपनी हड्डियों में ना रखो। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी होगी। दुनिया में सबसे ख़तरनाक और बुज़दिल इंसान वो है जो आपके पीछे आपकी बुराई करता है और आपके सामने आपकी अच्छाई करता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते क्योंकि ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ अमीर सच्चे और बाअसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों के मानिंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठा हो जाएं तो आग लगा देते हैं। इस दुनिया में सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ का साथ खड़ा हो। किसी को पाने के लिए हमारी तमाम खूबियां कम पड़ जाती हैं और वहीं किसी को खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। इस दुनिया में जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किया करते। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो, क्योंकि अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। इस दुनिया में इल्म अपनी गलती मान लेता है और जहालत नहीं मानती। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है क्योंकि झूठ अपने आप ही फैल जाता है। गरीबों का हज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मत के गरीबों का हज जुमे की नमाज है। सच बात कहने की आदत डालो, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। दरख्त अपने फल खुद नहीं खाता, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, क्योंकि वो दोनों ही जानते हैं कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। जलजले से जिस तरह घबराकर लोग अपने दफ्तरों और अपने घरों से निकलते हैं, उसी तरह अगर अजान को सुनकर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल आएं तो ये जलजले ही नहीं आएंगे। सुनने वाले सुनकर, देखने वाले देखकर और सहने वाले सहकर जब खामोश हो जाएं तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है। वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। अगर आपके साथ नाइंसाफी और जाती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना, जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बीवी को जुदा करना शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। मौला अली ने फरमाया कि अपनी जबान की तेजी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, मयार नहीं। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलटकर मारने वाले के मुंह पर जा पड़ती है। आपकी बेचैनी की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने किसी का सुकून छीन लिया हो। ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान आग और कांटों से बीज बोए और उम्मीद रखे कि फूल खिलेंगे। नियत की हद तक भलाई चाहने में हमारा जाता तो कुछ नहीं है,
لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، لیکن شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اس دنیا میں مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے۔ اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ آخرت کی تیاری کرتے رہیں، قیامت کا مناظرہ کچھ یوں ہوگا۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا اور وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اور وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کسی کا مکر اور فریب کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان لرز جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی جھٹکے سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی،